نواتے کا بتا ہے یہ میں ادا مادر محمد کے نواتے کا بتا ہے یہ ماہ محرم ایام ادا نواتے کا بتا ہے اس ماہ کمائی سلمان محمد کے نواتے پہ چلائی اس ماہ میں جبریل سنائی سنا ہے مادر محمد کے نواتے کا بتا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ادا مادر محمد کے نواتے کا بتا ہے یہ ماہ محرم ماتم محمد کے نواتے کا بتا ہے یہ ماہ محرم ماتم محمد کے نواتے کا بتا ہے گزارے معصوم پانی نہ ملا نہر کنارے کیا دل محمد کے گھرانے سہارے نواتے کا بتا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام نواتے کا بتا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ محمد کی نواتے کا بتا ہے اس ماہ محرم میں قیامت یہ دکھائی اس جان صغرا سے خبر جا کے سنائی مدینہ ہے بسی کر بلا ہے ماتا کے نواتے کا بتا ہے یہ سجدہ ازا کھانا تو یاد آتا ہے ہم کو اس جان محمد کا بہا ہے مادر محمد کے نواتے کا بتا ہے یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ادا ماتم محمد کے نواتے کا بتا ہے عاشور لگے ہمارے کا زمانہ لوٹا گیا محمد کا گھرانہ اس روز دنیا میں کسی کر کے آتا ہے نواتے یہ ماہ محرم ہمیں ادا ماتم محمد کے نواتے کا بتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ وقت کم ہے بیٹا انشاءاللہ 5 پیش کر رہا ہوں جی میرا بچہ میرا چاہتا انشاءاللہ جی پر میں پیش کروں گا مگر ایک بڑی خاص چیز پڑھ لوں پہلے اس کے بعد انشاءاللہ بہت میرے مومنین و مومنات اور میری بیٹیوں کی بچوں کی بڑی فرمائش ہے 5 ربیع الاول کو انشاءاللہ حسن صغیر آپ کے یہاں ایک بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں سب سے مختلف جلوس نکلتا ہے جو صرف 72 قدم کا جلوس کہلاتا ہے مسجد آل عباس کے تیسری چوتھی گلی ہے حسن صغیر آپ کے یہاں بچپن سے پڑھتا چلا رہا ہوں 5 ربیع الاول انشاءاللہ اور 6 ربیع الاول انجمن تنظیم امامیہ جعفر تیار میں نوحہ خوانی کروں گا 7 ربیع الاول بگ روڈ حسین ناصران حسین ہمارے دن کو افتخار کا کون سا کازمین میں انشاءاللہ 7 ربیع الاول ٹھیک 11 بجے شب انشاءاللہ جو میرے بچوں کی فرمائش ہے جہاں جہاں سارے علی شناور علی جی جہاں جہاں آتے ہیں میرے یہ سارے بچے جو آگے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کے چہروں کی گواہیاں میں امام زمانہ کو حضور دوں گا کہ کن لوگوں نے ہاتھ میرے سامنے اٹھائے تھے انشاءاللہ آخری آپ نے جزاک اللہ جو میرے بچے باخدا یہ اس کو کوئی ایک رسم نہ سمجھنا کہ آپ کے بھائی آپ کے سرور بھائی آپ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں کوئی پروگرام کی کامیابی اس ممبر کی قسم امام زمانہ ہمیں سن رہے ہیں اس ممبر کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں غازی عبدالفضل عباس آپ کو دیکھ رہے ہیں میری حیثیت اور اوقات کیا کہ میں آپ سے کہوں کہ میرے لیے ہاتھ اٹھاؤ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں شاید سرور صاحب اٹھا رہے ہیں تو میں یوں ہاتھ اٹھاؤں تو شاید ان کی کوئی بے عزتی ہو جائے گی نہیں بھائی کسی کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے اگر امام زمانہ نے دیکھ لیا اور قبول کر لیا تو نسلیں بامراد ہو جائیں گی انشاءاللہ جزاک اللہ یہ جو علم کے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ ان کے ہاتھ میں اٹھ رہے ہیں کیا بات ہے
جزاک اللہ اللہ کوئی غم نہ دے. معاف کیجیے گا, میں یہ جانتا ہوں میں بھی بہت تھکا ہوں, آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں. کل ذوالفقار میں پڑھ کے لاہور پڑھ کر کے سیدھا یہاں چلا آ رہا ہوں. آواز اس قابل نہیں ہے میری. ایک پیغام میرے بچوں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ روتے کیوں ہیں اور ماتم کیوں کرتے ہیں. صرف یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. میرا مظلوم امام نوحان سے یہ کہتا ہے, اے ذاکر تو سب کچھ پڑھ رہا ہے, ہمارے یہ مسائل بھی دنیا کو بتایا کر. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ امام شہید پہ روتے تھے. نہیں, امام سے جب پوچھا گیا کہ یا امام سب سے زیادہ آپ کے ظلم کہاں ہوئے, پنجاب کے ایک ذاکر سرکار محسن نقوی شہید نے ایک عجیب مسائل پڑھ دیے جس مسائل کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب لاشا زمین پہ تھا نہ زمین پر, مولانا نے جب سجدے میں گئے ہیں مولانا اور رو امام زین العابدین کا جملہ روئے گا وہ ظلم کہ جو میرے باپ آتے تھی ہو. عجیب جملہ ہے, روئے گا وہ ظلم کہ جو میرے بابا پہ نہ ہوا. کہ آخری وقت میں جب تلوار بھی مار چکے, نیزے بھی مار چکے, جس کے جو کچھ ہاتھ میں آیا تو ایک ملعون نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور مولا کی پیشانی سامنے. بس اس سے بہت زیادہ میں مسائل بیان نہیں کر سکتا. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کربلا کربلا کربلا. شہید پہ نہیں روئے. کس بات پہ روئے ہیں؟ محمد کی پیاری بیٹیوں کی چادریں چھینی گئیں اور نیزوں سے چھینی گئیں. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ان کو اسی حالت میں لے کر کے گئے ہیں. ہم اس بات پر روتے ہیں, اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں یہ کہنا پیغمبر سے کہ ہم عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں, ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے. آخری بات, جزاک اللہ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا. جزاک اللہ جیو میرے بچوں. تو جب میں اپنے گھر سے نکلا, جزاک اللہ بیٹا بیٹھ جائیں آپ لوگ, تو بچوں کو نظر آئے تھوڑا سا. میری عادت ہے کہ میں درخت جگہ جگہ لگاتا ہوں. درخت باغبانی کا مجھے بڑا شوق ہے. میں درخت لگا رہا تھا, ایک صاحب رک گئے, کہنے لگے شاہ جی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. شاہ جی ایک بات بتائیں, آپ روتے کیوں ہیں, ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کس کی بات کر رہا ہوں؟ اپنی بات پر. میرے ابا کا غم ہے؟ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, کربلا کی امام حسین. میں نے کون تھے وہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے ہاں جس کا کلمہ پڑھتے. تمہارے نبی کی پیاری بیٹی تھی بی بی زہرا سرکار. رسول فرماتے تھے جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, جس نے اس کو ناراض کیا گویا مجھے ناراض کیا, میرے خدا کو ناراض کیا. انہیں کی ایک پیاری بیٹی تھی شہزادی زینب و شہزادی ام کلثوم. میں نے کہا شان غریبہ میں ان کی چادریں چھین لی گئی تھی. اب تو دیکھ تو رہنے والا کہاں کا ہے؟ کہنے لگا میں فلاں شہر کا ہوں. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھ, گلی کا نوکا دیکھ رہا ہے, لکڑ دیکھ رہا ہے, کونا دیکھ رہا ہے. کہنے ہاں. میں نے ایک دم سے 30,000 کا مجمع اندر آئے اور 30,000 کے مجمع میں کچھ اونٹ ہو جن کے اوپر کچھ بیبیاں بیٹھی ہو جن کے ہاتھ پسے پشت بل اور ماؤں کے بجائے صفر ماؤں کو پکڑے اور پھر تجھے پتا چلے اور یہ باغی باغی کہہ کے لوگ پتھر مار رہے ہیں اور پھر تجھے پتا چلے کہ یہ تیری مائیں بہنیں ہیں تو کیا کرے گا؟ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا سید دعا مت کرو. میں نے ماتم کیا, اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے. سنو, منحال نے ایک دن آ کے کہا اے مولا میرے بین میں غم زیادہ کہاں گزرے تم پر, دل تھام لیا بھورونے لگے بھورو تمہیں بس تم کہا. عائشہ بلا کی آواز میں آواز لاؤ, عائشہ عائشہ نارے مولا